دوستو اس وقت ہماری دنیا میں 50 سے بھی زیادہ مسلم دیش موجود ہیں اور دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح ان مسلم دیشوں میں بھی بہت سارے لیڈرز یعنی نیتا موجود ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ان بہت سارے مسلم دیشوں کے بہت سارے نیتاؤں میں سب سے طاقتور نیتا کون ہے؟ اسی سوال کا ہی جواب دینے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے 5 سب سے طاقتور نیتاؤں کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگ یہ جان سکیں گے کہ اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلم لیڈرز موجود ہیں آخر ان میں سے 5 سب سے طاقتور نیتا کون ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگوں نے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر آف جارڈن کی رپورٹ کی مدد سے تیار کیا ہے۔ اس رپورٹ میں جن نیتاؤں کو دنیا کے 5 سب سے طاقتور مسلم نیتاؤں کے طور پر دکھایا گیا ہے ان کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 5 مسلم نیتا اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان ان سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اس لسٹ کو شروع کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 5 سب سے طاقتور مسلم نیتاؤں کی اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے محمد سادس کا۔ محمد سادس اسی موروکو کے بادشاہ ہیں کہ جس کو کسی دور میں مراکش کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ محمد سادس یعنی محمد 6 کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ موروکو کے اس تخت پر پچھلے لگ بھگ 22 سال یعنی 1999 سے براجمان ہیں۔ اتنا ہی نہیں، محمد سادس کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خونی طور پر ان کا رشتہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اوپر جا کر جڑ جاتا ہے، یعنی یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں جس خاندان سے محمد 6 یعنی صادق تعلق رکھتے ہیں یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جو لگ بھگ پچھلے 400 سالوں سے موروکو پر حکومت کر رہا ہے۔ اس خاندان کی سلطنت کی بنیاد 1641 میں رکھی گئی تھی۔ بات کریں اگر محمد سادس یعنی محمد 6 کے بارے میں تو ان کی عمر اس وقت 58 سال ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری دنیا کے چوتھے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ ہیں کنگ آف جارڈن عبداللہ سیکنڈ۔ وہی عبداللہ سیکنڈ کہ جو پچھلے لگ بھگ 22 سال سے یعنی 1999 سے لگاتار جارڈن کے علاقے پر راج کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی نہیں جانتے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی جارڈن ہے کہ جس کو کسی دور میں اردن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عبداللہ سیکنڈ کی گنتی بھی اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور مسلم لیڈرز میں کی جاتی ہے۔ کنگ عبداللہ نے ویسے تو جارڈن کو بہت سارے علاقوں میں کامیاب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اکثر ان کو فلسطینی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2004 سے لگاتار عبداللہ سیکنڈ امن میسج نام کی ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے عبداللہ سیکنڈ کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جو نگیٹو اور جھوٹی چھوی پوری دنیا میں اور خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں پھیلائی گئی ہے اس کو ایک بار پھر سے صحیح کیا جا سکے، یعنی لوگوں کو اس تحریک کے ذریعے سے یہ بتایا جا سکے کہ آخر اسلام کی اصلی تصویر کیا ہے۔ دوستو اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود تیسرے سب سے طاقتور نیتا کے بارے میں تو وہ ہیں ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ خمینی۔ آیت اللہ خمینی کا جنم سن 1939 میں ہوا تھا اور اس حساب سے ان کی عمر اس وقت لگ بھگ 82 سال ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں آیت اللہ خمینی ایران کے سیکنڈ سپریم لیڈر ہیں۔ ان سے پہلے روح اللہ خمینی اس پد پر ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ خمینی کی طاقت کا اندازہ ہم لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ایران کی سب سے طاقتور کرسی پر پچھلے لگ بھگ 32 سالوں سے یعنی 1989 سے لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ہی ایران کا نہ صرف سب سے طاقتور انسان مانا جاتا ہے بلکہ ان کے اشارے پر ہی پورا ایران چلتا بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آیت اللہ خمینی نے ایران کو ایک طاقتور اور مضبوط دیش بنانے میں تو اہم کردار ادا کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آیت اللہ خمینی کو ہی اس وقت اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آیت اللہ خمینی کے علاوہ ہماری اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا نیتا موجود ہوگا کہ جس پر اسرائیل اتنا زیادہ فوکس کرتا ہوگا کہ جتنا آیت اللہ خمینی پر کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وقت وقت پر اسرائیل اور ایران کے بیچ جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری دنیا کے دوسرے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے بارے میں، اور وہ ہیں سعودی عربیہ کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔
آپ کو بتاتے چلیں سلمان بن عبدالعزیز کے مسلم دنیا کے ایک طاقتور نیتا ہونے کے پیچھے مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ کے بادشاہ ہیں کہ جس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ پوتر اور مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں ہی نہ صرف مکہ جیسا شہر موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ مدینہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سلمان بن عبدالعزیز کا دنیا کے بہت سارے مسلمانوں پر بڑا پربھاؤ مانا جاتا ہے۔ سلمان بن عبدالعزیز کی پیدائش 31 دسمبر سن 1935 کو ہوئی تھی۔ اس حساب سے ان کی عمر اس وقت لگ بھگ 86 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودی عربیہ کے بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انٹرنیشنل لیول پر کئی بڑے فیصلے لیے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تیل کی قیمتوں کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا، اس کے علاوہ مکہ مدینہ جیسے پوتر شہروں کی دیکھ بھال بھی اپنے انڈر میں لے لی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود پہلی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نیتا کے بارے میں، یعنی جس کو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور مسلم نیتا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہیں ترکی دیش کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب رجب طیب اردوغان کو ترکی کے باہر شاید ہی کوئی انسان جانا کرتا تھا، مگر آج کے دور میں یہ سینیریو پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ دھیرے دھیرے اپنے زبردست پولیٹیکل مائنڈ کی طاقت سے رجب طیب اردوغان نہ صرف پوری دنیا میں شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور مسلم نیتا بھی بن چکے ہیں۔ آج شاید ہی ہماری دنیا میں کوئی ایسا مسلم دیش موجود ہوگا کہ جہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے اوپر رجب طیب اردوغان کا پربھاؤ نہ ہو، ورنہ تو لگ بھگ ہر دیش میں ہی رجب طیب اردوغان اپنی دھاک بیٹھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ رجب طیب اردوغان کا جنم 26 فروری 1954 کو ہوا تھا، اور اس حساب سے اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 67 سال ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار کسی نہ کسی صورت میں رجب طیب اردوغان ترکی کی سطح کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ترکی کی پوری باغڈور رجب طیب اردوغان کے ہاتھوں میں ہی مانی جاتی ہے۔ مگر دوستو، ہم لوگ اس بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت رجب طیب اردوغان اپنے راجنیتک زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف دھیرے دھیرے ترکی کی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف 2023 کا الیکشن بھی بڑی تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اب 2023 کا الیکشن رجب طیب اردوغان کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، آپ لوگ ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔